کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آنکھیں کھولی ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ٹکٹ لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ پاکستان چلے جائیے؟ اب کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا۔ اب کہ ہم دوسرے ہجرت نہیں ہونے والی، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب کہ ہندوستان ہمارا ہے، آپ کا کیا ہے، میں ان سے چیخ کر کے کہتا ہوں کہ آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں۔ گری راج صاحب آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں، ہم بائی چوائس ہندوستانی ہیں۔ ہم نے چنا ہے ہندوستان کو، ہمارا حق دو گنا ہے اس ملک پر، ہم نے چنا ہے۔ ہم چاہتے تو پرکھوں کے ساتھ جو بٹوارے کے لوگ تھے ان کے ساتھ جا سکتے تھے، لیکن نہیں گئے۔ ہم نے اس مٹی میں اپنی سانسوں کو دفن کرنا قبول کیا، ہم گئے نہیں۔ ہمارا دو گنا حق ہے صاحب۔ میں مصرعے پڑھتا ہوں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے۔ محسوس کریے گا کبھی کبھی اس ستم کو۔ ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ میرے اس درد کو ارشد صاحب سمجھ سکتے ہیں، عبید بھائی سمجھ سکتے ہیں، فیض بھائی سمجھ سکتے ہیں، پرویز بھائی سمجھ سکتے ہیں، یا ہم ان جیسے لگنے والے تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، لیکن جب ہمارے موبائل پر فون آتا ہے اور ہم جواب میں جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ سمجھیے اس بدلاؤ کو سمجھیے، بات کریے۔ ہم ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی چیک کے لیے، بورڈنگ پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات تو بہت بدل گئے ہیں۔ بولنا پڑے گا، مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ بہار والوں، مایوسی کفر ہے۔ آپ نے متحد ہو کے بتایا پورے ہندوستان کو کہ فاسسٹ طاقتوں سے مقابلہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ میں سلام کروں گا آپ کو، آپ بہت ذمہ دار لوگ ہیں، آپ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اسلام میں۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اگتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا، نئی نسلوں سے گزارش کروں گا کہ بولنا سیکھیے، وقت سے آنکھ ملائیے، برے وقت کے سامنے کھڑے ہوئیے، کیونکہ جو وقت سے آنکھ نہیں ملاتے وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے۔ جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا، جب وہ وقت سے آنکھ نہیں ملا سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں۔ سمجھنا پڑے گا اس بات کو۔ میں پڑھتا ہوں بند کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے۔ مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں۔ پٹنہ سے لے کر کے دلی تک عمران پرتاپ گری کے مصروں کی گواہ ہیں ہندوستان کی ہزاروں عمارتیں کہ میرے پرکھوں کی جاگیرداری ہے یہ۔ اب آئیے دوستو نداء ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں اطاعت کا یہ حال تھا۔ محبت و عقیدت اور ادب و احترام کے ساتھ وہ اطاعت میں بے مثال تھے۔ ہماری طرح زبان سے محبت کے خالی دعوے کرنے والے عاشق نہیں تھے،
بلکہ وہ حقیقی اور سچے عاشق تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا آرام، اپنا خیال اور اپنی سوچ سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ وہ زندگی کے ہر باب میں آپ کی اطاعت کے لیے آمادہ اور تیار رہتے تھے۔ آپ نے ایک صحابہ کو ایک رنگین چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ آپ ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، فوراً گھر میں آئے اور اس کو چولہے میں ڈال دیا۔ وہ چادر کسی دوسرے کے استعمال میں آ سکتی تھی، عورتیں پہن سکتی تھیں، گھر کے کسی کام آ سکتی تھی، مگر ان کی سوچ یہ تھی کہ جو چیز سرور کونین کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے وہ باقی ہی کیوں رہے۔ حضرت خریم اسدی ایک صحابی تھے جو نیچی تہبند باندھتے تھے اور لمبے بال رکھتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم اسدی کتنا اچھا آدمی تھا اگر لمبے بال نہ رکھتا اور نیچی تہبند نہ باندھتا۔ ان کو معلوم ہوا، فوراً قینچی منگوائی، اس سے بال کترے اور تہبند اونچی کر لی۔ کوئی تعویل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی عذر پیش نہیں کیا، بس آقا کا حکم تھا، فوراً تعمیل کر ڈالے۔ حضرت حذیفہ کے سامنے مدائن کے ایک رئیس نے چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا۔ انہوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو منع کیا تھا، یہ باز نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ جس چیز سے آقا نے منع فرما دیا ہے وہ ہمارے استعمال میں کیسے آ سکتی ہے؟ اور میں نے جب اسے ایک دفعہ بتا دیا تھا تو پھر یہ وہی پیالہ میرے پاس کیوں لے کر آیا؟ ایک بار آپ ایک راستہ سے گزرے، راہ میں ایک بلند خیمہ نظر سے گزرا تو فرمایا، یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ کو یہ شان و شوکت ناگوار ہوئی مگر اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد انصاری بزرگ آئے اور سلام کیا، لیکن آپ نے ناراضی سے منہ پھیر لیا۔ بار بار یہی واقعہ پیش آیا تو انہوں نے دوسرے صحابہ سے آپ کی ناراضی کی وجہ دریافت کی۔ ناراضی کا سبب معلوم ہوا تو انہوں نے خیمہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ گویا صحابہ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی، وہ تو بس آقا کے چہرے کی سلوٹوں، چہرے کی رنگت اور آپ کے سکوت و تکلم ہی سے آپ کی مرضی اور آپ کا منشا معلوم کرتے تھے، اور جب نبوت کی مرضی اور منشا معلوم ہو جاتا تھا تو پھر وہ تعمیل میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ یقین ایسا تھا، اصل میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداء امی و ابی کی ہر بات، ہر ارشاد اور ہر پیشن گوئی پر ایسا یقین تھا کہ شاید ہمیں آسمان کے بلند ہونے، زمین کے پست ہونے، دن کے روشن ہونے، رات کے تاریک ہونے، بلکہ اپنے وجود پر ویسا یقین نہ ہو۔ ان کا یقین تھا کہ ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، ہر خبر غلط ہو سکتی ہے، مگر جو بات آقا کے منہ سے نکلی ہو اور جو خبر آقا نے دی ہو وہ جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف نبی کی سچی غلامی اور نبی کے ہر حکم کی اتباع اور ماننے میں ہے۔ ایک بار حضرت عمران بن حسین نے یہ حدیث بیان کی کہ اہل و عیال کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ اگر ایک آدمی خراسان میں مر جائے اور اہل و عیال یہاں پر ماتم کرے تو کیا آپ کے خیال میں اس پر خراسان میں عذاب ہوگا؟ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ سچ ہے اور تو جھوٹ بکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔